سو کل کی اوتار از یہ بھگوان کا اوتار ہے جو کہ سب سے آخر میں آتا ہے، کلیوگ کے آخر میں آتا ہے ایک دم. اور میں نے ایک تقریر کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہندو دھرم کی کتابوں میں. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے میں جتنا ذکر ہے بھوشیہ وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کل کے اوتار کے بارے میں مختصر سے کہوں گا. نمبر 1، اس کل کی اوتار کے پتا کا نام ہوگا وشنو یاش. وشنو یاش کے معنی ہیں خدا کا بندہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے پتا کا نام تھا عبداللہ، جس کے معنی ہیں اللہ کا بندہ، خدا کا بندہ. اس میں لکھا ہے کلکی اوتار کے ماں کا نام ہوگا سمتی. سمتی معنی امن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا آمنہ، جس کے معنی ہے امن، جس کے معنی ہے سلامتی. آج اس روئے زمین پر موجود 4000 سے بھی زیادہ مذاہب انسانیت کے سامنے 4000 مختلف خداؤں، کتابوں اور عقیدوں کو پیش کرتے ہیں، جن کو ہم نے زمینی مذاہب میں تقسیم کر دیا ہے. لیکن در حقیقت تمام مذاہب آسمانی ہوتے ہیں، جنہیں تبدیل کرنے اور جنہیں رد و بدل کرنے میں ان مذاہب کے علماء کا ایک اہم کردار ہوتا ہے. ان تمام مذاہب میں توحید و رسالت اور آخرت کے تمام تر تعلیمات موجود ہونے کے باوجود انہیں ان کے پیروکاروں سے چھپا دیا جاتا ہے، جس کی ایک مثال علماء یہود ہے، جنہوں نے توریت میں رد و بدل کی اور اس کے اصلی والے پیغامات کو چھپا دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں 4 آسمانی کتابوں کا ذکر کیا ہے، یعنی توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید. لیکن انسانی تاریخ کے اس 1000 سالہ وقت میں ان 4 کتابوں کے علاوہ بھی بے شمار پیغمبروں پر صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی، جس کی مثال آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتارے گئے صحیفے اور ادریس علیہ السلام کا صحیفہ یعنی ہنوک کی کتاب ہے، جسے قرآن مجید میں صفحہ اولیٰ کا درجہ دیا گیا ہے، جس کے معنی سب سے پہلے صحیفے اور بکھرے ہوئے اوراق ہیں. اور اس لفظ کو سنسکرت میں آدھے گرنتھ کا نام دیا گیا ہے. یہ اولین صحیفے یا آدھے گرنتھ کہیں غائب نہیں ہوئے، بلکہ دنیا میں آج بھی مختلف ناموں میں موجود ہیں. اور یہی نہیں بلکہ ان میں لکھی ہوئی باتیں اور پیشن گوئیاں کسی حیران کن معجزے سے کم نہیں. انہی آدھے گرنتھ میں ہندو دھرم کی مشہور کتاب وید ہے. دراصل ہندو سناتن مذہب دنیا کی قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے. اس مذہب کی مقدس کتابوں کے مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہندوستان میں اس مذہب کا ظہور ہوا تھا. سرزمین ہندوستان کو سلام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے بھارت نامی شخص نے آباد کیا تھا، جس کی مناسبت سے آج ہندوستان کو بھارت بھی کہا جاتا ہے. وید اور پرانوں میں آدم علیہ السلام کی اولادوں، انسانی تاریخ کی ابتدا اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جنہیں منو کہا گیا ہے. اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے عظیم طوفان کی کہانی بھی وید میں تفصیل سے موجود ہے، جسے مہاجن پرلے کا نام دیا گیا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر علاقے اور ملک میں کم از کم ایک پیغمبر کو ضرور مبعوث کیا ہے. ہندوستان کی سرزمین پر بھی ایک نبی ضرور مبعوث ہوئے ہوں گے، جن کا نام تاریخ کے اوراق میں گم ہو گیا، یا دوسری قوموں کی طرح ہندوستان نے بھی اسے دیوتا بنا کر پوجنا شروع کر دیا. لیکن ان میں سے تمام بڑی بڑی اقوام کی طرف مبعوث ہونے والے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ یہ خبر دی تھی کہ آخری زمانے میں پوری دنیا کے سردار اور انسانیت کے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا، جو دنیا میں پھیلے کفر و شرک کے اندھیروں کو اجالا دیں گے. چنانچہ توریت، زبور، انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی کھلے الفاظ میں بشارت دی گئی ہے. لہٰذا دنیا کے اس مذہب سناتن دھرم کی مقدس صحیفے وید میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری موجود ہے. اور یہ پیشن گوئی ہزاروں سال گزرنے اور ان کتابوں میں زبردست رد و بدل ہونے کے باوجود ویسی کی ویسی موجود ہے. دراصل ہندو مت کی کتابوں میں ان کی اصل تعلیمات یعنی ایک خالق و مالک، آخرت و جنت و دوزخ کا تصور بھی آج موجود ہے، اور انصاف پسند ہندو علماء اور محققین ان پیشن گوئیوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں.
अगर इन हिंदू मत की किताबों में मौजूद असल असूल और बुनियादी सहीफों की बात करें तो पुराणों में ईश्वर के अवतार का जिक्र मिलता है। लफ्ज़ अवतार का मतलब है ज़मीन पर आना, यानी वो हस्ती जिसे खुदा ज़मीन पर पैगाम पहुंचाने के लिए भेजे। यजुर्वेद के मुताबिक अवतार को धरती पर तब भेजा जाता है जब लोग बेदीन हो जाते हैं, खुदा के बंदों को तकलीफ देने लगे, गुनाहों और जुल्म में इजाफा हो जाए और लूट मार, ज़िनाकारी और साधुओं को तकलीफ पहुंचाई जाए। शास्त्रों के मुताबिक अवतार की कई किस्में हैं। मसलन ब्रह्मा राम विष्णु के 10 से लेकर 24 अवतार हैं जो हर एक युग में इंसानियत की रहनुमाई के लिए और बुराई के खात्मे के लिए पैदा होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये युग क्या है। दरअसल हिंदू पुराणों और सहीफों के मुताबिक वक्त को 4 सहीफों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पांडव के ज़हूर के बाद कलयुग की इब्तिदा हुई जिसमें हम भी जी रहे हैं। इस युग में बुराई नेकी को बहुत ही कम बताया गया है। हिंदू इल्म फल्कियात के मुताबिक कलयुग 3102 कबल मसीह निस्फ सब को शुरू हुआ था और ये वो वक्त था जब श्री कृष्ण ने दुनिया को खैर आबाद कहा था। इन तमाम युगों में हिंदू देवता विष्णु के 9 अवतारों को इस जमीन पर भेजा गया था जिन्होंने लोगों को राह रास्त पर लाने की कोशिश की और बुराई को खत्म किया। लेकिन विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार, जिसे आखिरी युग में भेजा जाएगा और इसके हालात पहचान हिंदुस्तान के एक मुकद्दस किताब कल्कि पुराण में मौजूद है। अगर कल्कि पुराण की माने तो कल्कि अवतार को कलयुग में आना है और जो इंसानियत का मसीहा होगा, और दूसरी तरफ पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करते हैं तो ये बात आने की तरह साफ नज़र आती है कि कल्कि अवतार कोई और नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। पुराणों और शास्त्रों के मुताबिक कल्कि अवतार एक द्वीप यानी जजीरा में पैदा होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जजीरा अरब में पैदा हुए थे। पेशन गोइयों के मुताबिक कल्कि सुंबल नामी गांव में पैदा होगा और इसका जन्म एक बड़े परवियत के घर होगा। अगर लफ्ज़ सुंबल का तर्जमा करें तो इसका मतलब अमन का इलाका है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अमन की जगह यानी मक्का में पैदा हुए। और बड़े परवियत से मुराद जनाब अब्दुल मुत्तलिब है जो हरम के मतवल्ली और आपके दादा थे। कल्कि पुराण के मुताबिक कल्कि पहाड़ की तरफ जाएगा और वहां से ज्ञान हासिल करेगा और बाद में उत्तर की जानिब जाएगा और फिर वहां से वापस लौट आएगा। ये पेशन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बिल्कुल ममासिल है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की पहाड़ियों में चले गए थे और जिब्राईल अलैहिस्सलाम से वही हासिल की, फिर शुमाल की जानिब यानी मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। वहाँ एक मुद्दत गुजार कर वापस अपने मुकाम यानी मक्का का दौरा किया।